اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج کل بعض لوگ جن کی عقل ختم ہو چکی ہے، علم سے ویسے ہی وہ دور ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان اسلامی لیڈر ہے۔ میں یہ پوچھوں گا سب سے پہلی بات کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ صرف باتوں کا نام اسلام ہے یا عمل کرنے کا نام اسلام ہے؟ اسلام عمل کا نام ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، اسلامی لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی شخصیت کے اوپر اسلام کو لاگو کرے، جس کی وضع قطع اسلامی ہو، جس کو دیکھ کے پتہ چلے محمد عربی کا غلام ہے، اور جس عمران خان کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ یہودی غلام ہے، اس کو اسلامی لیڈر کہنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں وضع قطع میں سنت رسول نظر نہیں آتی، کبھی بھی ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی اسلام والی زندگی کے اندر، وہ کیسے اسلامی لیڈر ہے؟ چلو مان لیتے ہیں، بتاؤ وہ کون سا اسلامی لیڈر ہے جو گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو خود بھگائے، اور جب کہا گیا، احتجاج کیا گیا، اس کے خلاف دھرنے دیے گئے، تو یہی نیازی کہتا تھا بھئی ہم مجبور ہیں، ہم برطانوی پارلیمنٹ سے باہر نکل جائیں گے، ہم کیسے سفیر نکالیں، کیا کریں، آسیہ کے بارے ہم مجبور ہیں۔ اب کہہ رہے جی ہاں اسلام کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاسی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کرے۔ جب ہم یہ بات کرتے تھے اس وقت یہ کہتا تھا بھی ہم برطانوی پارلیمنٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ڈرامے باز آدمی ہے۔ انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اسلامی مقصد کے لیے ہر جگہ پر، ہر محاذ پر سامنے آئے۔ جب اپنی دم پہ پاؤں آیا تو پھر یہ بڑا پدکنے لگا، دیکھو جی ہم اسلام مسلمان ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ تو غلام نہیں ہے تو اور کیا ہے بتا؟ تو اپنی زندگی پر رسول اللہ کی غلامی کو نہیں لا سکا تو یقیناً انگریز کا غلام ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کی زندگی ہے، آپ اسلامی وضع قطع ہے، اسلامی غلامی ہے، تو نے وہ اسلامی غلامی نہیں اپنائی تو صاف ظاہر ہے جس کی تو وضع قطع رکھے ہوئے ہے، چہرہ یہودیوں جیسا، کلین شیو ہے تو، اور پھر آپ نے آپ کو کہتے ہیں اسلامی ہے، ہم غلام نہیں۔ اور کس کا غلام ہے بتا؟ اگر رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر تیری زندگی بتائے گی کہ رسول اللہ کا غلام کون ہوتا ہے۔ خادم حسین رضوی رسول اللہ کا غلام تھا، جس کے چہرے کو دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی رسول اللہ کا غلام ہے، انگریزوں کا غلام نہیں۔ تو انگریزوں کا غلام ہے کہ جب رسول اللہ کی عزت پر پہرے دینے کی باری آئی تو اس وقت یہ عمران خان اندر بیٹھا ہوا تھا، خاموش تھا، الٹا ہمیں مشورے دے رہا تھا جی عدالت کے فیصلے نہیں مانتے تم، عدالت نے اگر تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو تم نہیں مانو گے۔ تو اب کیوں نہیں مان رہا؟ بیچارے پاگل یوتھیے، عقل سے بیچارے بالکل دور ہیں، اس نے پاگل بنایا ہوا ہے چند باتوں پہ۔ ہم غلام نہیں، تو ہے ہی غلام۔ اگر غلام نہیں ہے تو واقعی اسلامی لیڈر ہے تو آن لائن آ کے تو پوری نماز سنا، 6 کلمے سنا، اسلام کے بارے میں معلومات بتا، تجھے کیا معلومات ہے؟ تیری معلومات کا حال یہ ہے کہ تو نے عیسائیوں کو مبارکباد دی ہے، لیکن تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج کے دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا، اس کی مبارکباد تو نے نہیں دی، اور عیسائیوں کو مبارکباد دے رہا ہے۔ میں یوتھیوں سے پوچھوں گا جو عیسائیوں کو مبارکباد دے وہ مسلمان ہے، اور تم اس کو اسلامی لیڈر کہتے ہو؟ اور کیا وہ مسلمان ہے جو ہزاروں علماء کو جیلوں میں ڈالے اور جیلوں میں ان علماء پر تشدد کیا گیا جو رسول اللہ کے وارث ہیں؟ اگر یہ اسلامی لیڈر ہے تو جن کو مارا گیا جیلوں میں علماء کو، وہ کس کے وارث تھے بتاؤ؟ وہ کون سے اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے؟
اب دو میں سے ایک ہی صحیح ہے، یا علماء کو غلط کہو یا اس خبیث کو غلط کہو۔ تو جس نے علماء کو جیلوں میں گھسیٹا، اور اس کے دور میں علماء جیلوں میں شہید ہوئے، اور اس کے دور میں سیدزادیوں کی بے پردگی کی گئی اور سیدزادیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے، یہ اسلامی ہے؟ یہ اسلامی لیڈر ہے؟ بس لوگ بیچاری اصل پاکستانی قوم ہماری بے وقوف ہے، جو چند باتیں اور بڑکیں اور بڑے بڑے نعرے لگا دے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہ سب ڈرامے باز ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے ایک بھی ایسا بادشاہ نہیں آیا جو مکمل اسلام کی معلومات رکھتا ہو اور اسلامی ذہن ہو اور وہ رسول اللہ کا غلام ہو، یہود و نصارہ کا غلام نہ ہو، ایک بھی نہیں آیا۔ جس کو کلمہ نہیں آتا وہ اسلام پر کیا پہرا دے گا بتاؤ؟ جس کو اسلام کے لفظ کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کون سا اسلامی لیڈر ہے؟ جو رسول اللہ کی عزت کی بات جب آئی، جب امریکہ اور یورپی یونین کو اور پارلیمنٹ کو جواب دینے کی باری تھی، اس وقت تو اس کمینے نے کوئی جواب نہیں دیا، بھائی جی ہم مجبور ہیں پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں گے۔ اگر تو غلام نہیں تھا، امریکہ کا غلام نہیں تھا، تو اس وقت تو نے کہنا تھا کمینوں تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے تو صبح تمہارے پاس ایٹم بم پہنچ جائے گا، ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر تو غلام نہیں تھا تو تیرا یہ بیان ہونا چاہیے تھا۔ گیرٹ ویلڈر کو بھی اور جتنے بھی گستاخان رسول یا آسیہ مسیح کے بارے مسئلہ تھا، ان سب مسئلوں میں تو ان کو آنکھیں دکھاتا، کہتا کہ ہم حاضر ہیں اپنے نبی کے لیے، پھر ہم مانتے کہ تو واقعی امریکہ کا غلام نہیں، لیکن جب بات کرنے کی باری تھی اس وقت تو نے بات نہ کی۔ اب لولی پاپ دے رہا ہے ساروں کو کہ دیکھو جی ہم امریکہ کے غلام نہیں، تو امریکہ کا غلام ہے۔ اگر غلام نہیں تو گیرٹ ویلڈر کو دھمکی دے اور اس کو قتل کرنے تک احتجاج جاری رکھ۔ اگر تو واقعی مسلمان ہے، اگر تو واقعی اسلامی ہے، جب تک وہ انجام کو نہیں پہنچتا گستاخ رسول، تو پاکستان میں احتجاج رکھ اور مطالبہ کر کہ جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے ہم گھروں میں نہیں جائیں گے، ہم پھر مانیں گے کہ تو واقعی رسول اللہ کا غلام ہے، امریکہ کا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یہ ڈرامے بازیاں بند کر انشاءاللہ۔ تو حکومت میں تو ذلیل ہوا ہے، انہی دنوں میں ذلیل ہوا ہے جن دنوں میں تو نے لبیک پر ظلم کیا تھا، انہی دنوں میں تو ذلیل ہوا ہے، اور ہوگا بھی صحیح انشاءاللہ، ضرور ہوگا۔ تیرا حال بھی مسلم لیگ والا ہوگا، نواز شہبازیہ والا حال ہوگا تیرا بھی۔ آج بھی تجھے موقع ہے، سچے دل سے توبہ کر، یہ ڈرامے بازی بند کر اور اسلام کا مجاہد بن، نہیں تو ذلت تیرا مقدر ہے۔ باقی عوام اہل سنت سے اپیل کروں گا اپنے علماء سے تعلق رکھیں، یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، گفتگوؤں اور تقریروں سے متاثر نہ ہوا کریں، یہ دیکھیں کہ اس بندے کا عمل دینی ہے یا نہیں، یہ بندہ واقعتاً رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے رہا ہے یا نہیں۔ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہندو اور سکھوں کی باتیں سنو تو آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسی ایسی مسلح باتیں کرتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہم ان کو بھی صحیح کہنا شروع کر دیں؟ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو میدان میں کھڑا ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ حسینی شیر ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ان سب سیاستدانوں کی سیاست سب کے سامنے لائے گی اور پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عوام پاکستان کو کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔